کچھ واقعے اتنے دل خراش ہوتے ہیں کہ کہانی سناتے ہوئے بندہ سوچتا ہے کہ کوئی بندہ اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر سے عورت کی لاش نکالے، اور لاش نکالنے والا شخص کون ہے؟ اس عورت کا اپنا شوہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نگت کی شادی ہوتی ہے سرگودا میں، اور کہانی شروع ہوتی ہے چکوال سے، اور اس کا دی اینڈ ہوتا ہے سرگودا میں جا کے۔ جب نگت کی شادی سرگودا میں ہوتی ہے تو جو اس کا شوہر تھا، اس کا سرگودا میں اپنا کاروبار تھا، معاشرے میں بڑا مقام تھا، لوگ اس کو اچھی نظر سے دیکھتے تھے۔ نگت وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے سرگودا میں، اور اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، اگر آپ مجھ کو اجازت دیں تو میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ لوں، کبھی دل کرے تو آپ مجھ سے ملنے آ جانا، اور کبھی دل کرے تو میں آپ سے ملنے آ جاؤں گا۔ شوہر اس بات پہ بڑا خوش تھا، دل ہی دل میں شوہر مان گیا اس کی بات۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے۔ اب نگت آ گئی چکوال میں اپنے ماں باپ کے پاس، ان کے ساتھ رہتی، ان کی خدمت کرتی، اور جب بھی اس کا دل ہوتا سرگودا جانے کا، اپنے شوہر کو فون کرتی کہ میں فلانی گاڑی سے آ رہی ہوں، آپ مجھ کو ریسیو کر لینا۔ شوہر کہتا ٹھیک ہے۔ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک بار نگت سوچتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو سرپرائز دوں گی، عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا۔ اب اس نے کیا کیا، شوہر کو بتایا نہیں کہ میں آ رہی ہوں آپ سے ملنے کے لیے۔ یہ سرگودائی گاڑی میں بیٹھی ہے، پہنچ گئی گھر پہ، اس کے پاس گھر کی ڈپلیکیٹ چابی ہے، لاک کھولا، گھر میں چلی گئی۔ جب کمرے میں جاتی ہے تو وہاں کا نظارہ دیکھ کے اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے شوہر کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں ایک اور عورت لیٹی ہوئی ہے۔ اب نگت نے وہاں پہ شور مچانا شروع کر دیا، تم دھوکے باز ہو، کمینے ہو، میرے پیچھے رنگ رلیاں مناتے ہو، گل چھڑے اڑاتے ہو، اور عورتوں کے ساتھ تمہارے چکر ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے خاموش، اونچی آواز مت کرنا، یہ میری پہلی بیوی ہے، تم میری دوسری بیوی ہو، اس سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس نے تم سے شادی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، لڑکی کہتی ہے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، تم نے مجھ سے پتہ نہیں کیا کیا چھپایا ہوگا۔ اب ان کی نا تلخ کلامی بڑھتی گئی۔ وہ چپ کراتا ہے اپنی بیوی کو، اور وہ چپ نہیں ہوتی، وہ تھپڑ تھپڑ مارے۔ آخر جب چپ نہ ہو گئی تو اس کا گلا دبا دیا، اور گلا اتنے شدت سے دبایا کہ نگت کی موت واقع ہو گئی۔ جب نگت فوت ہو گئی، اب شوہر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اس کی بیوی کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اب کیا کریں، یہ تو مر گئی۔ شوہر نے سوچا کہ اس کے بوڑھے ماں باپ کی کون سی کوئی اتنی لمبی چوڑی سلام دعا ہے، ان سے میں کہتا ہوں۔ ان کو فون کیا نگت کے ماں باپ کو کہ آپ کی بیٹی مجھ سے ملنے آئی تھی، یہاں آنے کے بعد اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور فوت ہو گئی۔ ماں باپ بیچارے ہکا پکا حیران اور روتے پیٹتے جناب اپنے رشتہ داروں کو بتایا، اور سب کو لے کے پہنچ گئے سرگودا میں، اور وہاں پہ جا کر انہوں نے اپنی بیٹی کی میت کو دیکھا۔ اب ان سے صبر نہ ہو، اور ان کو آئے ذہن میں کہ نگت اچھی بلی گئی ہے، اسے کیا ہو گیا۔ وہ اپنے داماد سے کہتے ہیں ہم اپنی بیٹی کو لے کے جائیں گے، اس کی تدفین کریں گے اپنے گاؤں میں۔ وہ کہتا نہ بھائی، یہ میری بیوی ہے، میری امانت ہے، اس کو میں یہیں دفناؤں گا سرگودا میں، آپ لوگ یہیں پہ رکو، تدفین دیکھ کے جانا۔ وہ بہت بحث ہوتی ہے لیکن شوہر نہیں مانتا، آخر اس کی تدفین کر دیتے ہیں سرگودا میں۔ ماں باپ دکھی دل کے ساتھ نہ واپس آ جاتے ہیں۔ ان کے دل میں ایک بات تھی کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے۔ کچھ لوگوں سے سنا کہ اس کی اور بیوی بھی ہے۔ اب جب گھر پہنچ گئے نا، ان سے صبر نہ ہو، ان لوگوں نے اپنی برادری کے رشتہ داروں کو سب اکٹھا کیا، ان سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ سب نے کہا جی آپ نا اپنی بیٹی کا پوسٹ مارٹم کرائیں، قبر کشائی کے لیے درخواست دے دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ نگت کے ماں باپ نے مجسٹریٹ کے سامنے درخواست دی کہ ہم اپنی بیٹی کی قبر کشائی کرانا چاہتے ہیں۔ لو جی درخواست منظور ہو گئی، اور فلاں ڈیٹ دے دی کہ اس تاریخ کو ٹیم آئے گی اور قبر کشائی کرے گی۔ اب جب معلوم پڑا شوہر کو کہ قبر کشائی ہونی ہے میری بیوی کی، اس کے تو ہاتھ پاؤں پھر پھول گئے ایک بار، تو ان کو معلوم پڑ جائے گا میں نے گلا دبا کے مارا ہے، میری تو معاشرے میں بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے، میرے کو جیل لے کے جائیں گے، اور میں جیل نہیں جانا چاہتا۔ اب شیطانی دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کیا کیا، وہ قبرستان گیا، اس گاؤں کے جو گورکن تھے، اس کے جاننے والے تھے، ان سے کہتا ہے کہ بھئی میں تم کو پیسے دوں گا، موٹی رقم دوں گا، تو میرا ایک کام کر دو۔ وہ کہتے ہیں کیا کام ہے جی، بتائیں کام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی لاش چاہیے لڑکی کی جو کم سے کم مہینہ ڈیڑھ پرانی ہو، جس کا چرا خراب ہو گیا ہو۔ وہ کہتے ہیں لاش تو ہے، فلاں قبر ہے، اس میں ایک عورت کی لاش ہے، کرنا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری بیوی کی لاش نکالو قبر سے اور وہاں موو کر دو، اس عورت کی لاش نکالو اور میری قبر کی بیوی کی قبر میں ڈال دو۔ وہ کہتے ہیں اتنے پیسے لیں گے۔ اس نے کہا پیسے دیے، شوہر ساتھ رہا ان کے، سارا کام کر دیا گورکن نے، مٹی وٹی ڈال دی، بڑے خوش جی اب تو ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اگلی ٹیم آتی ہے وہ پوسٹ مارٹم والی، جب وہ قبر کھودتے ہیں تو دیکھتے ہیں مٹی نرم ہے،
جیسے ابھی دفنایا ہو۔ ان کو وہیں پہ شک ہو گیا کہ ان لوگوں نے کوئی چھیڑ چھاڑ کیا ہے قبر کے ساتھ۔ جو ہی قبر کھود کے میت باہر نکالی ہے تو نگہت کے ماں باپ کہتے ہیں تمہاری بیٹی ہے ہی نہیں ہے، یہ تو فراڈ ہو گیا۔ اب پولیس نے اس کو پکڑا ہے گورکن کو۔ پولیس کے سامنے تو گونگے ہی بولتے ہیں۔ گورکن کو سائڈ پہ لے گئے، اسے ڈرایا دھمکایا تو گورکن نے سب بک دیا۔ کہتا ہے جی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اس عورت کے شوہر نے ہمارے سے ڈیل کی تھی، اتنے پیسے دو تو ہم تمہاری قبر ایسے اگر تبدیل کر دو تو ہم نے اس کی بات مان لی۔ اب پولیس پکڑتی ہے اس کے شوہر کو، ہاں بھائی کب تک بچے گا، کیوں مارا بیوی کو؟ وہ کہتا ہے جی میں اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا، یہ جب گھر پہ آئی ہے اس نے مجھ کو دیکھا ہے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ، تو اس نے غصے سے لال پلی جھگڑا شروع کر دیا۔ اب جھگڑے میں چپ کرانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ چپ نہ کرے تو میں اسے گلا دبا دیا اور گلا دبانے سے موت واقع ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں مشکل نہیں ہے، اب تمہارا گلا ہم دباتے ہیں، جب تم پہ 302 لگے گی نا، پھانسی کے کندھے پہ پھندے پہ لٹکو گے تب تمہیں معلوم پڑے گا۔ لو جی اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی۔ اب کیا ملا اس کو؟ بدنامی، رسوائی، جیل، نام خراب ہوا۔ اب اس کہانی سے ہم کو سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک بندہ کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتا۔ دوسرا، غصہ شیطان کی علامت ہے، اگر وہ مرد غصہ نہ کرتا تو شاید حالات دوسرے ہوتے۔ اور تیسرا یہ کہ عورت تو سوکن برداشت کرتی نہیں ہے، اگر وہ عورت صبر کر لیتی تو یہاں تک معاملہ نہ پہنچتا، اور یہ آدمی اگر اپنی بیوی کو بتا دیتا کہ میری پہلی بیوی بھی ہے تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ نگہت اگر وہاں چپ رہتی تو آج شاید زندہ نہ ہوتی؟ اس کہانی کے بارے میں، سچے واقعے کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔